کینہ کے متعلق بغض اور کینے کی تعریف کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ کسی کے بارے میں انسان اپنے دل میں بوجھ جانے اور اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے اور نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، تو یہ کینہ ہے۔ یعنی کسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا، اپنے دل میں کسی کے لیے بوجھ سمجھنا، اس کو کینہ بھی کہتے ہیں اور بغض بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ ارشاد فرمایا شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے رکھے، تو کیا تم باز آ گئے ہو؟ یعنی شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈالے رکھے اور دلی نفرتیں تمہارے اندر برقرار رہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جوئے اور شراب کے نتائج اور ان کا وبال بیان کیا گیا کہ شراب پینے والوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، جوا کھیلنے والوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور ان کا وبال کیا ہے، وہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا وبال ایک تو یہ ہے کہ بندہ آپس میں بغض رکھنے لگتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی رکھنے لگتے ہیں۔ جو ان بدیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی سے بھی دور ہوتا ہے، وہ نماز سے بھی دور ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے بھی غافل ہوتا ہے۔ شراب پینے والا اور جوا کھیلنے والا، ان کے درمیان عداوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے اور آپس میں دشمنی رکھتے ہیں اور اللہ کی یاد سے بھی غافل، اللہ کے ذکر سے بھی غافل اور نماز سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں شب اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، جبکہ جو لوگ کینہ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض یہ دین کو مونڈ ڈالتا ہے، یعنی دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ بغض رکھنے والوں سے بچو، یہ بغض دین کو مونڈ دیتا ہے، یعنی دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی کوئی شرعی عذر بھی نہیں، غیر شرعی تو دور کی بات ہے، کوئی رشتہ داری کی بنیاد ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کوئی اڑوس پڑوس کا معاملہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ شرعی عذر کے علاوہ یعنی کوئی شرعی وجہ بھی کوئی نہیں، غیر شرعی وجہ کی تو کوئی بات نہیں، شرعی وجہ بھی کوئی نہیں، پھر بھی ایک بندہ کسی دوسرے بندے سے دشمنی رکھتا ہے، بغض و عداوت رکھتا ہے، تو فرمایا یہ اس کے لیے ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حق بات بتانے والا یا عدل و انصاف کرنے والا ایک بندہ ہے، ایسے بندے کے ساتھ عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا حرام ہے۔ کہ ایک بندہ حق بات آپ کو بتا رہا ہے، آپ بلا وجہ اس کے خلاف دشمنیاں پالے جا رہے ہو۔ ایک بندہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، آپ کو بلا وجہ اس کے ساتھ دشمنی ہو گئی، تو فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنا حرام ہے شریعت میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں کچھ لوگ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت ہم حج کی سعادت پانے کے لیے سفر کر رہے تھے، راستے میں ذات الصفاح کے مقام پر ہم پہنچے تو ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، ہم نے اس کی قبر کھودی تو ہم نے دیکھا کہ اس کی قبر سیاہ سانپوں سے بھر چکی ہے۔ وہ جگہ ہم نے چھوڑ دی، دوسری جگہ قبر کھودی، دوسری جگہ بھی یہی حال تھا۔ حضور ہم اسے بیابان میں چھوڑ کر ایسے ہی آ گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمیں حال بتائیے ہم کیا کریں۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ واقعہ سن کر ارشاد فرمایا یہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں لوگوں کے متعلق رکھتا تھا، اور یہ اس کا کینہ
اسے لے ڈوبا کہ قبر میں بھی اس کو ٹھکانہ نہیں مل رہا، تم جاؤ جس حال میں بھی قبر ملے اس کو وہیں دفن کر دو۔ تو کینہ رکھنے والا بندہ دنیا میں بھی ذلت کا شکار ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کو صحیح ٹھکانہ نہیں ملتا ہے۔ تو اپنے آپ سے، اپنے دل سے کسی کے متعلق بغض اور کینہ نکال دینا چاہیے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ ایمان والوں کے کینے سے بچنے کی قرآن مجید فرقان حمید میں دعا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے، دل سے کینہ اور بغض دور ہو جائے گا۔ ایک اور علاج یہ ہے، کینے کے اسباب کو دور کر دیں۔ دیکھیں جسمانی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ کینہ روحانی بیماری ہے۔ اس کینے کا علاج یہ ہے کہ بندہ غصہ نہ کرے، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کرے، شراب نوشی سے بچ جائے، جوا نہ کھیلے، تو کبھی کینہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ایک اور علاج یہ ہے کہ سلام کی عادت ڈالیں اور مصافحہ کی عادت ڈالیں۔ سلام کرنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بری ذمہ ہے، یعنی جس نے سلام میں پہل کر دی اس کے دل میں کینہ اور بغض و دشمنی جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہو سکتی، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ تو سلام کرنے کی عادت ڈالنا، مصافحہ کرنے کی عادت ڈالنا، یہ بھی انسان کو بغض اور کینے سے دور کر دیتا ہے۔ ایک اور علاج یہ ہے، بلا وجہ سوچنا چھوڑ دیں۔ کسی کے متعلق بلا وجہ خیالی پلاؤ پکانا، یہ کیا کرتا ہوگا، یہ آج کل یہاں کیوں گھوم رہا ہے، یہ آج کل کیا کر رہا ہے، بھئی آج کل تو اس کے والے نیارے ہو گئے، بھئی کل تک تو اس کو روٹی نصیب نہیں تھی، آج دیکھو ہزاروں لاکھوں کما رہا ہے۔ اور بھائی اس کا جو بھی جس طرح کی زندگی گزر رہی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے متعلق سوچنے کی؟ کوئی جو بھی کر رہا ہے، جیسا بھی کر رہا ہے، تو کسی کے متعلق بلا وجہ سوچنا، یہ بھی اس کے متعلق کینہ اور دشمنی مول لے لیتا ہے۔ مسلمانوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ جب ہم ہر بندے سے محبت کریں گے اور ہر بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر دشمنی کبھی نہیں مول لے سکے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نفرتوں کے جناب وہ جال بچھانے سے بہتر ہے محبت کی دکان کھول لو۔ نفرتوں کے جال بچھانے سے بہتر ہے محبت کی دکان کھول لو۔ کسی سے نفرت نہ کرو، نہ کسی کو کرنے دو، کیونکہ آپ نے محبت کی دکان کھول رکھی ہے۔ کوئی دشمن بھی آپ کے سامنے آئے، محبت سے آپ پیش ہو، اس کا دل بھی نرم اور موم ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کتنی دشمنی رکھی تھی، کتنی عداوت رکھی تھی، جان کے دشمن ہو گئے، نبی علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا، حضور کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ لیا، کسی سے انتقام لیا؟ یہاں تک کہ حضور نے تو فرشتوں کو بھی منع فرما دیا اور رب کے حضور عرض کی اے بار الہ تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی آنے والی نسلیں ہماری گرویدہ ہو جائیں گی۔ تو آج کیا چشم فلک نہیں دیکھ رہا؟ وہ کفار مکہ جو حضور کے جانی دشمن تھے، آج مکہ کے رہنے والے حضور کا نام لیے بغیر زندگی نہیں جی سکتے۔ تو محبت کرنا اور محبت کو اپنانا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین وتیرہ اور طریقہ ہے۔ جب ہم محبت کریں گے، الفت کی نظر سے کسی کو دیکھیں گے تو دشمنی پھر ہمارے قریب نہیں آ سکے گی۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کا محافظ ہوتا ہے۔ جب ہم سب اہل ایمان ہیں، جب ہم سب جناب مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو پھر نفرتیں ہمارے قریب نہیں آنی چاہیے۔ محبت ہی محبت کے دلدل میں آپ لوگ چلتے جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغض سے، کینے سے، عداوت سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور محبت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔